بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دوسرا حصہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تندور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی، یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تندور نے۔ کہا، ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جانور اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر پہلے پڑ چکی تھی بات، اور جو ایمان لایا ہوا اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا، کوئی جانور مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ان سب کو کیسے اکٹھا کروں گا؟ بس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی تھی مقدر تھی، اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی، یعنی بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی، اور صرف 3 بیٹے جن کی اولاد ساری خلقت ہے، اور تندور بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا کہ جب اس تندور سے گرم پانی ابلے تو کشتی میں سوار ہو جانا۔ اور دوسری روایت میں ہے، کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے، اور دوسرے طبقے میں نوح اپنے مومنین کے، اور تیسرے طبقے میں پائے اور فرزندان کے نام ان کے یہ ہیں، سام، حام، یافس۔ سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ اے کنعان، تو بگشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا۔ اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے، سوار ہو ساتھ ہمارے اور مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا، اور قرآن نے کہا، میں کسی پہاڑ پر نہیں چڑھوں گا، اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے، اور فرمایا، اے بیٹے، آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ اور وہ ماہ رجب کی 2 تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا۔ پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، پانی کے ریلے اور بہا دیے، زمین سے چشمے مل گئے، دونوں پانی اس کام پر جو ٹھہرا تھا۔ آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی شفقت پدری دل میں عود پر آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی، اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے۔ اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولے، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں سے، اور تیرا وعدہ سچ ہے، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی ہے، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کر دے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے مطابق نہیں ہے، روز اول میں کافر لکھا گیا ہے، اس اپنے ہمراہ
سوار نہ کیجیے۔ بس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے غلام کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال، اور بولا سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے، بخشنے والا مہربان، اور وہ بہتی رہی پانی کی ایسی لہروں میں جیسے پہاڑ۔ یہ آیت جب پڑھی کشتی پانی پر رواں ہو گئی اور بولو براز سے آدمیوں کے کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ قدرت الہی سے دو خوفناک خنزیر سور اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس اللعین نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے دو چوہے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے شیطان تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے کو ملعون کہے گا، لہذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے، حضرت نوح نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت نوح سے کہا، تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو دو بلیوں اس کی ناک سے پیدا ہوئی، اور ان دو بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اس دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر رہے۔ بعد جناب بارہ سے ندا آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور سکھا دیا پانی، اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جو دی پہاڑ پر، اور حکم ہوا دور ہوں قوم سے جو بے انصاف ہیں۔